لداخ اور کرگل دو الگ الگ ضلع ہیں اور ان کو ملا کر یونین ٹیریٹری لداخ بنائی گئی ہے. اور ایک زمانے میں جب سابقہ ریاست ہوا کرتی تھی تو ان گاڑیوں کو پرمٹ ملتا تھا جموں کشمیر کا چلنے کا، یعنی لداخ اور کرگل تو چلتا ہی چلتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جموں سے لے کر سری نگر اور سری نگر کے باہر بھی چلا کرتی تھی. دو حصے ہونے کے بعد علیحدہ یونین ٹیریٹری بنی، علیحدہ ٹوٹل آر ٹی او لگے. لیکن آج ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، ٹیکسی راج لداخ کے اندر چل رہا ہے. جی ہاں ناظرین، ٹیکسی راج. اور یہ لفظ کیوں ہم ٹیکسی راج کا بتا رہے ہیں؟ لیہ اور کرگل کے ٹیکسی آپریٹرز کی منمانیاں عروج پر ہے. لیہ کی ٹیکسی کرگل نہیں چل سکتی ہے. سرکاری حکم نامہ آنے کے بعد یہ دیکھ لیجئے آپ کہ سرکار نے گزشتہ دنوں پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے لیے ٹیکسیاں لینے شروع کی کرگل کے اندر. تو لیہ کی لیہ کے اندر جو پاورفل باڈی ہے انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ ہم کرگل کی گاڑی لیہ کے اندر چلنے نہیں دیں گے. اور لیہ اور کرگل کے بیچ جو ایم او یو ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے. بڑا سوال یہ ہے کہ سسٹم کیسے چلے گا؟ ایز پر رول بک چلنا چاہیے یا ایز پر پولیٹیکل ول چلنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا سوال آج لداخ کے سامنے ہے. اور یہ تب لداخ کے سامنے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے جب آہستہ آہستہ کر کے سیاحوں نے لداخ کی اور رخ کرنا شروع کیا ہے. اس کے باوجود کہ لداخی سرحد پرتناؤ ہے، چینی معاملہ ادھر ابھی بنا ہوا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے سیاحوں نے تو رخ کرنا شروع کیا تھا، پارلیمنٹ کی مختلف کمیٹیوں نے جانا شروع کیا تھا. لیکن بڑی خبر جو اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ این ایچ پی سی کی طرف سے باضابطہ طور پر گاڑیاں بک کرنے کا سلسلہ تھا، جس کو لے کر کرگل کے اندر گاڑیاں بک کی گئی. لیکن لیہ سے آواز آئی اور اس کے بعد خبر یہ ہے کہ معاملہ اب لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی نوٹس میں لانے کا من بنایا گیا ہے. اور ٹیکسی آپریٹرز اور کوآپریٹیو یونین جو ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے حقوق پر شب خون ہے. اور آر ٹی او کی خاموشی بھی یہاں پر ایک بڑا سوال پیدا کر رہی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کہ آخر یہ ٹیکسی لڑائی ہے کیا، میں سیدھے چلوں گا لداخ، جہاں سے معروف تجزیہ نگار سجاد کرگلی ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں. سجاد، بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے. لیہ اور کرگل چھوٹے چھوٹے دو ضلع ہیں، لیکن جو چٹھیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، جو کاغذ آج سوشل میڈیا پر وائرل ہے، وہ صاف دکھا رہا ہے کہ چھوٹی سی آبادی، تقریباً 3 لاکھ کی آبادی کے اندر بھی اتحاد نام کی دور دور تک کہیں پر بنک بھی نہیں ہے. اور ٹیکسی اور ٹور آپریٹرز تو آمنے سامنے خود ہی آ گئے ہیں کہ آپ میرے ڈسٹرکٹ میں نہیں آئیں گے، ہم آپ کو اپنے ڈسٹرکٹ میں چلنے نہیں دیں گے. ایک سٹیٹ کے اندر کس طریقے کا قانون؟ جی گوہر صاحب، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. جب ہماری سابقہ ریاست تھی تو یہ جو ٹیکسی یونینز ہیں، ٹیکسی آپریٹرز ہیں، ان کو اسٹیٹ روٹ پرمٹ ہوتا تھا. یہ پورے جموں کشمیر میں کہیں پہ بھی جا سکتے تھے. لیکن اس دور میں بھی ایک جو سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ لیہ کی جو گاڑیاں ہیں وہ کارگل کے کچھ علاقوں میں نہیں جا سکتی تھیں، اور کارگل کی جو گاڑیاں ہیں ان کو لیہ کے ٹورسٹ مقامات، سیاحتی مقامات کی طرف انہیں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. اور یہ جو ہے یہ عمل ٹیکسی یونین کی جانب سے ہوتا تھا. کئی بار ان کے درمیان ایم او یوز بھی سائن ہوئے. اس کے بعد 5 اگست کے بعد جب یہ بائیفرکیشن ہوا، لداخ الگ سے یونین ٹیریٹری بنی، تو ان کو لداخ کا پرمٹ ملا. جو جموں کشمیر کا انر روٹ پرمٹ ہے وہ ختم ہوا، وہ ویلڈ نہیں رہا. اور اسی سلسلے میں 2018 میں بھی ان کی سب سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی. اور ابھی جو ہے حالیہ دنوں میں بھی ان کی 2021 مارچ میں بھی جو ایک ان کی میٹنگ ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد جو جسے آر ٹی او لداخ، اے آر ٹی او کرگل اور لیہ اور ریپرزنٹیٹیوز فائنانس ڈپارٹمنٹ، ٹیکسی یونین ایکسٹرن، سب نے جو ہے وہ اس پر میٹنگ کی. لیکن اس کے بعد کرگل کے جو انر روٹس تھے، جیسے کرگل کے بہت سارے علاقے ہیں، بوٹاکل ہے، ہندرمو ہے، یا پھر یہ جو سنڈو کا ایریا ہے، ڈراس کا ایریا ہے، ان ایریاز میں لیہ کی جو گاڑیاں ہیں انہیں جانے کی پوری اجازت تھی اور کھلے عام سے جا رہے ہیں. لیکن کرگل کی گاڑیوں کو ابھی بھی اس وقت بھی لیہ کے اندر انر روٹس میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہماری انتظامیہ ہے، مقامی انتظامیہ، یو ٹی انتظامیہ، وہ بے بس اور لاچار نظر آ رہی ہے.
سجاد یہ سمجھائیے گا، یہ آفیشلی تو ہے نہیں، ان آفیشلی دو یونینوں کے بیچ میں معاہدہ طے پایا گیا ہے، اس معاہدے کی روح کیا ہے اور کیا اس سے اسٹیٹ اکنامی پر کوئی برا اثر تو نہیں پڑ رہا ہے؟ نمبر 1 اور نمبر 2، جو آج ان کی طرف سے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو ایک چٹھی لکھی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے دیرینہ معاملات اور انٹرنل روٹس لے کے ڈسٹرکٹس کے حوالے سے مداخلت کی جائے اور ریٹس کا تعین کیا جائے، کیا میں یہ سمجھوں کہ 2 سال کا وقفہ ہو چکا ہے، یونین ٹیریٹری بنی ہوئے اور ابھی تک بھی ان حساس معاملوں کی اور انتظامیہ کی توجہ مبذول نہیں کی گئی؟ دیکھیے، مجھے تو لگتا ہے انتظامیہ چشم پوشی کر رہی ہے ان تمام معاملات کو جاننے کے باوجود۔ ان سارے معاملات کی ان کو خبر ہے، اور ایک وقت ٹیکسی یونین کا یہ جو آپ میمورینڈم کی بات کر رہے ہیں، یہ 2 بار آنریبل ایل جی صاحب کی ٹیبل پہ پہنچایا گیا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی ٹھوس اقدام ابھی تک نہیں لیا گیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا آنریبل جو ہمارے کارگل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ہیں، انہوں نے بھی ایل جی صاحب کی نوٹس میں یہ لایا ہے، انہوں نے بھی ایل جی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ایشو کو، ٹیکسی یونین کرگل کے ایشو کو آر کے ماتھور صاحب کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد رول آف لا کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انشور کرانے کی بات کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ٹیشی گیلسن جو آنریبل کونسلر ہیں، چیف ایگزیکٹو کونسلر لے کے، اور ایم پی لداخ کو بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس مسئلے میں وہ مداخلت کرے، کیونکہ اس سے یہ جو 2 ڈسٹرکٹس کے درمیان ایک تو بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اور دو ٹیکسی یونین کا معاملہ نہیں رہتا، پھر یہ 2 ڈسٹرکٹس کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری جو اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹیکسی یونینز کے سامنے بھی بے بس اور لاچار نظر آئے اور رول آف لا کو انشور نہ کر پائے۔ یہ حکومت اچھا جی، ایک چیز میں جو پڑھ پا رہا ہوں سجاد، بڑا امپورٹنٹ اس میں ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سیاچن جو ہے، بیس یونٹ سیاچن جو ہے، اس کو سیاحت کے لیے کھول دیا جائے اور سیاحتی مرکز کے طور پر اس کو پروان چڑھایا جائے، اور مرکزی وزیر دفاع کے ذمہ داروں اور وزیر دفاع کے ساتھ اس معاملے کو سختی کے ساتھ اٹھایا جائے، جو انہوں نے ایم او یو سبمٹ کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں۔ جی، یہ تو ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ سیاچن بیس کو جو ہے وہ ٹورسٹوں کے لیے کھول دیا جائے، اور لیہ کے اندر بہت سارے خوبصورت مقامات ہیں، پینگونگ ہے، یا پھر ترتک تخشی کا علاقہ ہے، چانفانگ کا جو خوبصورت علاقہ ہے، اسی طرح جو کرگل کے اندر جو ایریاز ہیں، جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، ان ایریاز میں کارگل اور لیہ کے جو ٹیکسی آپریٹرز ہیں، ٹیکسی آنرز ہیں، ان کو چلنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے، اور کم از کم ایک چھوٹی سی یونین ٹیریٹری کے اندر اس طرح کا خلفشار پیدا ہونا، یہ یوٹی انتظامیہ خود کے امیج کے لیے بھی ایک بہت بڑا برا اثر یہ چھاپ چھوڑ دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی اصغر ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ جی، بات لداخ کی چل رہی تھی، اور لداخ کی کیا کچھ صورتحال ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ لداخ کی کیا بات ہو رہی ہے، تو لداخ سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی۔